میں آج آپ کے سامنے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کچھ حقائق بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ 5 اگست کی اہمیت آپ کہہ لیجئے کہ 5 اگست 2019 کو انڈیا نے، بلکہ زیادہ کہنا چاہیے کہ مودی سرکار نے کشمیر کا اسپیشل آٹونومس اسٹیٹس، اور ہمیں سب کچھ جھوٹ بتایا جاتا تھا، ایک ایک لفظ جھوٹ ہوتا تھا۔ 1990 کی دہائی میں جو آپریشنز یہاں سے لانچ کیے گئے، شروع کیے گئے، جو قتل و غارت کا بازار گرم کیا گیا اس حصے میں کشمیر کے، ٹوٹل پرفارمنس اس وقت یہ ہے کہ کشمیر کے اوپر کسی بھی قسم کی خبر کرنے پہ عالمی میڈیا پہ ہم نے پابندی لگا دی ہے۔ اگر آپ اتنے سکے تھے کشمیریوں کے، 78 سال سے بیوقوف بناتے چلے آ رہے ہیں عوام کو، تو آپ جا کے آزادی دلواتے نا ان کو۔ 78 سال بعد میر جعفر نے ہمیں وہاں پہنچا دیا ہے کہ آج انٹرنیشنل میڈیا کو آزاد کشمیر جانے کی آزادی نہیں ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ اور پھر آپ کے جرنیلوں نے ٹی وی پر بیٹھ کر کہا کہ ہم نے وہی مجاہدین جو افغانستان میں امریکہ کے لیے نام نہاد جہاد کرتے تھے، جب وہ فارغ ہوئے تو ہم نے کہا ان کو استعمال کریں، تو ہم نے ان کو کشمیر میں، بھارتی کشمیر میں بھیج دیا اور وہاں قتل و غارت کروائی۔ کشمیر اوریجن، مقبوضہ کشمیر اوریجن جو لوگ ہیں ان کے اوپر یہ ہوا کہ ان کو یہ اب فیلنگ ہوئی ہے کہ شاید پاکستان کی ملٹری حکام کبھی بھی ان کے ساتھ سنسیئر نہیں تھے، اور وہ انہیں ہندوستان کے خلاف محض ایک لیوریج پوائنٹ کے طور پر۔ آپ اپنا کمپیریزن نہیں کر سکتے۔ بھارت نے اگر کشمیر کے اندر، اب بھارتی تسلط میں کشمیر کے اندر اگر ڈیم بنایا تو لوگوں کو رائٹ دیے ہیں، ان کو سستی اجناس دی ہیں، اور ہم اس کو برا بھلا کہتے تھے، ہم کہتے تھے دیکھو جی میڈیا بند ہو گیا ہے، انٹرنیٹ بند ہو گیا، اس نے وہ سارے کام کر دیے آزاد کشمیر میں۔ وہاں پہ تو قیمت عام انسان کے لیے بہت کم ہے، وہاں پہ تو قیمتیں عام روزمرہ کے استعمال کی بہت کم ہیں۔ آپ کو پتا ہے کس لیول کی یونیورسٹیاں ہیں بھارتی کشمیر کے اندر؟ اندازہ ہے آپ کو؟ نمسکار دوستو، آج 5 اگست ہے۔ آج ہی وہ دن ہے جب بھارت نے آرٹیکل 370 کو ہٹا دیا تھا، اور تب سے لے کر آج تک 7 سال ہو گئے۔ ان 7 سالوں میں کشمیر پوری طرح بدل چکا ہے۔ اب کشمیر میں ایڈوکیشن سے لے کر ٹورزم ہر ایک فیلڈ میں ترقی ہوئی ہے۔ پہلے جہاں ہر دن کشمیر میں آتنکوادی حملے ہوتے تھے، وہ بھی اب کم ہو چکے ہیں۔ ہاں، ابھی بھی پاکستان اپنی ہر کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح کشمیر میں لوگوں کو ریڈیکلائز کیا جائے، لیکن اب ہماری سیکیورٹی اتنی ٹائٹ ہے کہ پاکستان چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ وہیں دوسری طرف اب پاکستانیوں کو بھی سمجھ آ گیا ہے کہ کس طرح ان کی آرمی انہیں پچھلے 75 سالوں سے بیوقوف بنا رہی ہے، کیونکہ اس وقت پاکستانی آکوپائڈ کشمیر میں جو ہو رہا ہے اس نے کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ساتھ اب پاکستانیوں کی بھی آنکھیں کھول دی ہے۔ اسی ٹاپک پر چلیے آگے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ یہ بلوچستان میں بھی سرداروں سے ڈیل کرتے تھے، اور ادھر بھی چند لوگوں کو آگے لگا کے اور ان کو استعمال کر کے، جو اپنے گھروں میں سوئے ہوئے تھے راولپنڈی میں، وہ خود بتاتے ہیں کہ میں راولپنڈی میں اپنے گھر میں سویا ہوا تھا تو تھانے کا ایس ایچ او آ کے دروازہ کھٹکایا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا ہے، تم کیوں میرے گھر آئے ہو؟ تو اس نے کہا سر جلدی جلدی کپڑے پالو، تسی آزاد کشمیر دے صدر بن گئے ہو۔ اس طریقے سے تو یہ نظام چلنا شروع ہوا۔ کس کو بیوقوف بنانے کی کوشش ہوتی ہے، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی۔ تو آپ لوگ جو کشمیر کے اندر ظلم کے پہاڑ ڈھا رہے ہیں، آپ ایک ایسے علاقے کے بارے میں جہاں نظام بہرحال چل رہا ہے، اس کو جس طرح سے بھی کنٹرول یا تبدیل کیا گیا وہ الگ بات ہے، عام لوگ رہ رہے ہیں، ان کو بنیادی انسانی حقوق حاصل ہیں، وہ آواز اٹھا سکتے ہیں۔ ان کے ساتھ بہت سارے حوالوں سے غلط بھارت نے کیا ہے ماضی میں۔ 1990 کی دہائی کے بعد جو بھی آپ نے بیج و نفرت کا بویا، جو آپ نے قتل و غارت کی، اور پھر آپ کے جرنیلوں نے ٹی وی پر بیٹھ کر کہا کہ ہم نے وہی مجاہدین جو افغانستان میں امریکہ کے لیے نام نہاد جہاد کرتے تھے، جب وہ فارغ ہوئے تو ہم نے کہا ان کو استعمال کریں، تو ہم نے ان کو کشمیر میں، بھارتی کشمیر میں بھیج دیا اور وہاں قتل و غارت کروائی۔ ان کے خلاف کارروائیاں ضرور ہوئی، اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بھارتی سرکار نے بالکل غلط کی ہیں، لیکن آپ اپنا کمپیریزن نہیں کر سکتے۔ بھارت نے اگر کشمیر کے اندر، اب بھارتی تسلط میں کشمیر کے اندر اگر ڈیم بنایا تو لوگوں کو رائٹ دیے ہیں، ان کو سستی اجناس دی ہیں، ان کو کم ریٹ پہ بجلی دی ہے۔ آپ نے تو نہیں دی، آپ نے تو کم ریٹ پہ بجلی نہیں دی نا۔ اب آپ کے صحافی خود کہہ رہے ہیں بیٹھ کے کہ اب ہم نے دی ہے، اب دی ہے، اب دی ہے، اب دی ہے، یعنی اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم نے اتنی دہائیاں نہیں دی۔ بھارت نے تو ہمیشہ سے دی۔ وہاں پہ تو قیمت عام انسان کے لیے بہت کم ہے، وہاں پہ تو قیمتیں عام
روزمرہ کے استعمال کی بہت کم ہے. کسی انسان سے جو دیانتداری پہ، ایمانداری پہ، اصول پہ یقین رکھتا ہے، جو یہ ضرور کہے کہ بھارت ظالم ہے، بھارت جابر ہے، بھارت جو بھی ہے، اس سے یہ پوچھیں کہ عام آدمی کی زندگی بھارتی کشمیر کے اندر بہتر ہے یا پاکستان کے زیر تسلط کشمیر میں بہتر. آپ کو پتا ہے کس لیول کی یونیورسٹیاں ہیں بھارتی کشمیر کے اندر؟ اندازہ ہے آپ کو؟ تعلیمی اداروں کے سٹینڈرڈ کا اندازہ ہے بھارتی کشمیر کے اندر؟ لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے. ایک پی ٹی وی کا خبرنامہ، ایک کشمیر سیل، اور پتہ نہیں کیا کیا آپ لوگ چلاتے رہے. یہ لوگ جو آج کہتے ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ فوج ایسی ہے، ہم بیوقوف بنے ہوئے تھے، یہ وہی لوگ ہیں. میں آپ کو بتاؤں، ایسے آپ ان لوگوں سے بیٹھ کے پوچھیں نا کہ اچھا ٹھیک ہے اب تو فوج غلط کر رہی ہے، تم رحیل شریف کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ نہیں سر، وہ تو شکریہ رحیل شریف، وہ تو بڑے اچھے جرنیل تھے. صرف اس میں پرابلم ہے یہ جو آصف منیر ہے. آپ انہی لوگوں سے، انہی سیاسی لوگوں سے جو اب فوج کے خلاف ہے، پوچھیں کہ مشرف کیسے؟ تو مشرف تو مطلب جناح کیا چیز تھا، اصل چیز تو مشرف تھا. یہ ان کا ٹوٹل مائنڈ سیٹ ہے، ان کا ذہن نہیں بدلا، یہ وہ اسی جگہ پہ ہیں. اچانک انہوں نے الجزیرہ کی ویب سائٹ بین کر دی ہے پاکستان میں. پاکستان 78 سالوں سے مقبوضہ کشمیر کا مقدمہ لڑ رہا ہے اور لوگوں کو ایک ہی بات بتاتا ہے کہ بھارت میڈیا کو وہاں نہیں جانے دیتا. بھارت مقبوضہ کشمیر کے لوگوں پہ مظالم کرتا ہے اور انڈیپینڈنٹلی ویریفائی نہیں کرنے دیتا کہ کیا ہو رہا ہے. 78 سال بعد میر جعفر نے ہمیں وہاں پہنچا دیا ہے کہ آج انٹرنیشنل میڈیا کو آزاد کشمیر جانے کی آزادی نہیں ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے عمران خان کے دور میں جب مودی نے 5 اگست کا شب خون مارا تھا اور کشمیر کو لے اڑا تھا، تو عمران خان آپ کو پتا ہے کہ مودی کو لتاڑ رہے تھے، سب کچھ کر رہے تھے اور یہ سارے معاملات ہو رہے تھے. تو جرنیلوں نے کس قسم کی گیم کھیلی تھی؟ اس ٹائم جنرل آصف غفور تھا ڈی جی ISPR، اور وہ انٹرنیشنل میڈیا کو لے کے آزاد کشمیر چلا گیا تھا کہ دیکھو بھارت نے تو بین کر دیا ہے سب کو، بھارت نے وہاں پہ انٹرنیٹ بند کر دیا ہے، بھارت نے کشمیر کو ایک پریزن بنا دیا ہے، مقبوضہ کشمیر کو، اور ہمارا دیکھیں آزاد کشمیر بالکل کھلا ہوا ہے. عام عوام سے آپ بات کر لیں، سب آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہاں آزادیاں ہیں، سب کچھ. 2019 میں یہ صورتحال تھی. 7 سال بعد، اور میر جعفر کے 4 سال تقریباً پورے ہونے والے ہیں، اس کے بعد اب صورتحال یہ ہے کہ ہم انٹرنیشنل میڈیا کو نہیں لے کے جا سکتے آزاد کشمیر میں. کوئی پاکستان کا محب وطن یہ کر سکتا تھا؟ میرا آپ سے سوال ہے، کیا پاکستان کا کوئی محب وطن یہ کر سکتا تھا؟ نہیں. اس کا جواب آپ کو نفی میں ملے گا کہ یہ اگر پاکستان کا محب وطن ہوتا، یہ کبھی وہ نہ کرتا جو مقبوضہ کشمیر میں بھارت کیا کرتا تھا. اور ہم اس کو برا بھلا کہتے تھے، ہم کہتے تھے دیکھو جی میڈیا بند ہو گیا ہے، انٹرنیٹ بند ہو گیا، اس نے وہ سارے کام کر دیے آزاد کشمیر میں.